ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ نے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد نمازیوں سے درخواست کی کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں کچھ روز کے لیے پناہ دے دے، کیونکہ میں غریب الوطن مسافر ہوں اور بیمار بھی ہوں۔ سب نمازیوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسے رہائش مہیا کی جائے۔ آپ کے مزید کہنے پر ایک شخص نے آپ کو کہا کہ ہم تمہیں ایک خانقاہ کا پتہ دیتے ہیں، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو شاید تمہیں کوئی ٹھکانہ میسر آ سکے۔ آپ فوراً تیار ہو گئے اور اس خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اندر سے ایک بزرگ نکلے اور آپ کے آنے کا مقصد پوچھا۔ جب انہیں رہنے کے لیے جگہ کی درخواست کی گئی تو وہ بلا تعمل آپ کو اپنی خانقاہ میں لے گئے اور ایک چبوترے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چبوترے پر تم اپنا قیام کر سکتے ہو۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان بزرگ کا نام شیخ اسماعیل تھا۔ جس چبوترے پر پردیسی کو رہنے کو جگہ ملی اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا چبوترا بھی تھا۔ وہ ذرا بڑا تھا اور اس پر چند درویش بیٹھے ہوئے تھے۔ جن بزرگ نے آپ کو رہنے کو جگہ دی وہ تھوڑی دیر کے لیے خانقاہ کے اندرونی حصے میں گئے اور آپ کے لیے کھانا لائے۔ آپ نے کھانا کھایا۔ رات کا پہلا پہر تھا کہ دوسرے چبوترے پر بیٹھے درویشوں نے محفل سماع کا آغاز کیا۔ محفل کا شور آپ کو ایک تو بیماری کی وجہ سے ناگوار گزرا، دوسرا آپ کو سماع سے بہت چڑ تھی، چنانچہ آپ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، مگر بات پھر بھی نہ بنی۔ آپ کو بڑی اذیت کا سامنا تھا۔ آپ کا جی چاہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ناچار برداشت کرتے رہے۔ دوسرے روز پھر وہی سلسلہ سماع کا شروع ہوا۔ آپ کے دل میں آیا کہ وہ بزرگ جو آپ کے میزبان بھی تھے ان سے کہے کہ یہ سماع نہ کیا جائے، مگر آپ کی ہمت نہ پڑی کہ کہیں وہ آپ کو یہاں سے چلتا نہ کر دے۔ ساری رات محفل سماع رہی۔ آپ سماع کی تکلیف سے تڑپتے رہے اور اسی چکر میں کئی راتیں گزر گئیں۔ ایک رات آپ کو جوڑوں کی درد کی شدید تکلیف تھی۔ دوسرا محفل سماع آپ کے لیے درد سر بن چکا تھا۔ آپ نے فوراً اپنے میزبان بزرگ سے شکایت کی کہ یہ محفل سماع کیا اسلام میں حرام نہیں؟ آپ نے اس کو کیوں کر جائز سمجھ لیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جب یہ بات سنی تو آپ کو اٹھایا اور چکر دینے شروع کیے۔ آپ پریشان ہو گئے اور گڑگڑا کر کہنے لگے کہ اس طرح تو میں مر جاؤں گا، چکروں نے تو میرا جوڑ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے آپ کو دیوار کے سہارے بٹھا دیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو آپ کی نیند تمام ہوئی تو آپ کو بے ہوشی سے پہلے ہونے والے تمام واقعات یاد آ گئے اور آپ ایک دم بالکل پرسکون ہو گئے۔ آپ کے جسم کے تمام درد بالکل ختم ہو گئے۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ جوڑوں کا درد دوا سے نہیں کسی کے نظر کے فیضان سے ختم ہوا ہے۔ آپ شیخ اسماعیل کے نظر کے کرشمے اور اعجاز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً درخواست کی کہ مجھے اپنی بیت میں لے لیں۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے تو سماع سے متنفر جبکہ میں سماع کا محب، تمہارا میرا نظریہ اور سوچ بالکل مختلف ہے، پھر بیت کیوں کر لی جائے؟ اب آپ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور عرض کی، حضور مرشد عالی، معذرت کرتا ہوں کہ آئندہ کسی قسم کا اختلاف نہیں کروں گا، آپ مجھے اسی وقت بیعت کر لیجئے، کیونکہ جس مرشد کی تلاش میں تبریز سے نکلا تھا اسے میں آپ کی شکل میں پا چکا ہوں، لہٰذا آپ کے کہنے پر شیخ اسماعیل نے آپ کو بیعت کر لیا اور آپ کی نگرانی اور سرپرستی کی اور آپ راہ حق کے مسافر بن گئے۔